بہت ساری خواتین کافی دنوں سے مجھ سے وضو کا طریقہ پوچھ رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ اپنی وضو کے طریقہ پر آپ بیان لائیں۔ تو آج میں خواتین کے لیے وضو کا طریقہ پریکٹیکل بتاؤں گی، تاکہ وضو کرنے میں اگر آپ کو کوئی غلطی ہو رہی تھی تو وہ غلطی آج کے بعد آپ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سبھی کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گی پریکٹیکل، اور خاص طور پر خواتین کے لیے۔ وضو کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ ہم کسی ایسے جگہ کا انتخاب کریں جو جگہ پاک ہو، کیونکہ اگر ہم ایسی جگہ بیٹھ جائیں گے جو جگہ ہی ناپاک ہے تو اگر ہم وہاں وضو کرنے لگ جائیں تو وضو کرتے وقت جو پانی نیچے زمین پر گرے گا، اور وہ زمین اگر ناپاک ہوگی تو ناپاک زمین پر پانی کے قطرے جب پڑیں گے تو وہ چھینٹے پھر ہمارے جسم پر اور ہمارے کپڑوں پر واپس آئیں گے، تو اس سے ہمارے کپڑے ناپاک ہوں گے اور ہمارا جسم بھی ناپاک ہوگا۔ تو ہم تو وضو کے لیے بیٹھے تھے کہ نماز ادا کریں گے، اب وضو کو تو پاکی کہا جاتا ہے، اور ہم ناپاکی اپنے ساتھ لے کر، اپنے کپڑوں کے ساتھ لے کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس طرح وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کریں وضو کرنے کے لیے جو جگہ پاک ہو۔ تو سب سے پہلے پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے وضو کرنے کے لیے۔ کوئی اونچی جگہ ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ پانی جو بہتا چلا جائے، پانی جمع نہ رہے، آپ کے پیروں پر پانی لگتا نہ رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں ظاہر ہے انما الاعمال بالنیات، کہ ہمارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہمیں نیت کرنی سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور نیت کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر ہم نے کوئی نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کام ہم نہیں کر پائے تو اللہ رب العزت ہم پر اس قدر مہربان ہے کہ صرف نیت کرنے کے بدلے میں ہی وہ چاہے تو ہمیں اس عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر سب سے ضروری چیز کہ ہمیں نیت بھی کرنی ہے، وضو کے لیے نیت کرنی ہے۔ اب ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں نیت کریں، نیت آپ کے دل میں بھی ہو تو کافی ہے۔ جیسے آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ مجھے نماز کے لیے وضو کرنا ہے، تو یہی نیت ہے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں بولیں، اردو میں بولیں، بول کر کے نیت کریں۔ نیت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ آپ کے دل میں پکا ارادہ ہو کہ یہ جو کام میں ابھی کر رہی ہوں یہ وضو ہے، اور اس کے بعد مجھے نماز ادا کرنی ہے یا تلاوت قرآن کرنا ہے یا کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے۔ تو نیت کے بعد اب جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے لیے جس برتن پہ ہم پانی لیں وہ برتن ہمارا پاک ہونا چاہیے، پانی ہمارا پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ناپاک برتن ہے تو پانی کو ناپاک کر دے گا، اگر پانی ناپاک ہے تو برتن کو ناپاک کر دے گا۔ تو وضو کے لیے برتن بھی پاک ہونا چاہیے، پانی بھی پاک ہونا چاہیے، اس کے بعد وضو کریں۔ لیکن ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ گھروں میں جو واش بیسن ہوتا ہے اس پر بھی بہت ساری خواتین وضو کرتی ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ہاتھ منہ تو دھویا دھویا، یہاں تک کہ پاؤں بھی اٹھا کر کے دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کتنی بد اخلاقی معلوم ہوتی ہے دیکھ کر کے، کہ ہاتھ منہ دھونا تو ایک حد تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بیسن کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہاں منہ دھویا جائے، ہاتھ دھویا جائے، تو اگر وضو کرنے میں اگر کوئی وہاں کلی کرتا ہے، ہاتھ منہ دھوتا ہے، تو یہ ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن وہ جو واش بیسن ہوتا ہے اس کی اونچائی وہ کسی کے سینے تک آتی ہے، کسی کے پیٹ تک آتی ہے۔ اب اس صورت میں اگر کوئی خاتون ایسی حرکت کرے کہ اپنا ایک پیر اٹھا کر اس بیسن پہ رکھے اور پھر وہ پیر دھوئے، تو یہ دیکھنے میں کتنا برا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جاہلانہ رسم و رواج ہو چکا ہے، یعنی جہاں علم کی کمی ہوگی وہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ طریقہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے، دیکھنے والے کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، اور یہ وضو کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کہ اتنی بے احتیاطی ہو۔ اگر اچانک سے کوئی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اگر وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ تو اسی لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔
ایسا وضو آپ کو فائدہ کیا دے گا؟ یہ تو آپ کے لیے لوگوں کو بدگمان کر دے گا۔ تو واش بیسن پہ بھی وضو اگر کر رہے ہیں تو یہ خیال کرنا ہے کہ وضو کے جو چھینٹے ہیں وہ ہمارے جسم پر اور کپڑے پر نہیں پڑنے چاہیے، اور خاص طور پر ابھی جو میں نے بتایا کہ پیروں کو اٹھا کر کے بیسن پہ دھونا، یہ بہت غلط بات ہے۔ بہتر طریقہ، سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ پانی آپ کسی برتن میں لیں اور وضو کریں آرام سے بیٹھ کر۔ اور ایک چیز جو ہے بہت عام ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ نل چالو کر لیتے ہیں پانی کا اور جھک کر کے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے میں بھی وضو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے وضو کا پانی جو ہے وہ زمین پر جاتا ہے، اور زمین سے وہ پانی پھر واپس آپ کے کپڑوں پر آ رہا ہے۔ اور ایک بات میں بتانا چاہوں گی کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو وضو کا پانی ہمارے گناہوں کو دھوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ پانی جو اب ہمارے جسم سے نکل رہا ہے یہ گناہوں کا پانی ہے، اور واپس جب یہ ہمارے کپڑوں پر آئے گا، ہمارے بدن پر آئے گا، تو یہ مکروہ ہے۔ اسی لیے وضو کریں، آرام سے بیٹھ جائیں اور وضو کریں۔ لیکن اگر کسی کو پریشانی ہے بیٹھنے میں، نہیں بیٹھ سکتے، اگر وہ مجبوری کے تحت جھک کر کے وضو کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو معافی ہے، کیونکہ مجبوری میں کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو لوگ بالکل تندرست ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وضو کریں تو بیٹھ کر کریں کسی اونچی جگہ پر، تاکہ پانی کے جو قطرے ہیں، جو چھینٹے ہیں، وہ نہ ہی جسم پر پڑیں نہ ہی کپڑوں پر۔ اب میں وضو کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں پانی لینا ہے، نیت کر لینی ہے وضو کی۔ وضو کی عربی میں بھی نیت آتی ہے، اردو میں بھی نیت آتی ہے، اور دل کے ارادے کو بھی نیت کہتے ہیں۔ آپ کو جو بہتر لگے، جو سہولت لگے، آپ اس طریقے سے نیت کریں۔ اتوضؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے وضو کی عربی میں نیت، یعنی میں نے وضو کا ارادہ کیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یعنی اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ تو اب اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں ہاتھوں کو دھونا ہے اپنے گٹوں تک۔ گٹا کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کلائی کے پاس جو ہڈیاں ہوتی ہیں دونوں، اس ہڈی کو گٹا کہا جاتا ہے۔ تو ہاتھوں کو سب سے پہلے دھونا ہے ہمیں گٹوں تک۔ ویسے تو قرآن مجید میں جو وضو کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے، فرائض وضو تو 4 ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ 4 باتیں بتائی گئیں۔ 4 باتیں کیا کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہاتھوں کو کہونیوں تک دھونے کا۔ دوسرا ہے کہ ہمیں چہرے کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا ہے کہ ہمیں سر کے مسح کا حکم دیا گیا، اور چوتھا ہے ہمیں پیر کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، انہیں فرائض وضو کہتے ہیں۔ لیکن وضو ہمیں سنت کے اعتبار سے کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم سنت طریقے سے وضو کرتے ہیں تو اس میں سنتوں کا بھی ہمیں ثواب ملے گا اور فرائض کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن اگر صرف فرض وضو کوئی کرے تو اسے سنت کا ثواب نہیں ملتا۔ تو اسی لیے وضو کرنا ہے تو ہمیں سنت طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھو لیں، 3 مرتبہ کہونیوں تک۔ اگر 1 مرتبہ بھی دھوئیں گے تو وضو ہو جائے گا، لیکن 3 مرتبہ دھونا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کوئی اگر 3 مرتبہ وضو میں اپنے اعضائے وضو کو دھوتا ہے تو اسے انبیاء کرام کے ثواب کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے 3 مرتبہ ہاتھوں کو ہمیں گٹوں تک پہلے دھو لینا ہے۔ اس کے بعد ہمیں کلی کرنی ہے۔ تو کلی کرنے کے لیے ہمیں ہاتھوں میں داہنے ہاتھ کا چلو بنا کر پانی لینا ہے، اور پانی منہ میں لے کر کے پہلے انگلی جو ہے شہادت کی انگلی، اس سے ہمیں دانتوں کو مل لینا ہے۔ اگر مسواک ہے تو مسواک کریں، یہ بہت بہتر ہے۔ اگر مسواک کسی کے پاس نہیں ہے تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا بھی کافی ہے۔ اور پھر ہمیں 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، اور کلی کرتے وقت غرغرہ بھی کرنا ہے، یعنی پانی منہ میں لے کر کے گلے میں غرغرہ کیا جائے تاکہ اندر تک کی صفائی ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی روزے دار ہے تو اس کو غرغرہ نہیں کرنا ہے۔ کلی کر لینا ہے 3 مرتبہ۔ کلی کرنے کے بعد پھر ہمیں 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے داہنے ہاتھ میں پانی لیں اور ناک کے پاس لے جا کر کے ناک میں پانی کو کھینچے۔ ناک سے جب ہم زور سے سانس لیں گے تو پانی جو ہاتھ میں ہے وہ ناک کے اندر چلی جائے گی، اور ناک کے اندر جب پانی چلا جائے
تو یہ ہمارا جو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی، اس انگلی سے ہمیں دونوں ناک کے نتنوں کو صاف کر لینا ہے۔ ناک صاف کر لینے کے بعد 3 مرتبہ ہمیں ناک میں بھی پانی چڑھانا ہے، اچھے سے ناک صاف کر لیں۔ اور اس کے بعد پھر اب ہمیں چہرے کو دھونا ہے۔ چہرے کو کیسے دھویا جائے؟ تو دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھا لے، پانی اس میں لے اور پورے چہرے کو ہمیں دھونا ہے۔ تو چہرے میں حد بتائی گئی ہے، چہرہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ تو جس جگہ سے ہمارے بال اگتے ہیں، بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے ہماری تھوڑی کی، اس کے نیچے تک ہمیں دھونا ہے، تھوڑی تک نہیں دھونا، تھوڑی کے نیچے تک دھونا ہے، کیونکہ تھوڑا زیادہ اگر دھوئیں گے تو پورا حصہ جو ہے وہ کور ہو جائے گا، لیکن کم اگر دھوئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ذرہ بھی چھوٹ جائے اور ایک ذرہ بھی رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوتا، اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر ایک بال بھی بھیگنے سے رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تو پہلے چہرے کی حد جو ہے وہ سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یعنی کہ کان کی یہ جو چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے باہر کی طرف، اس ہڈی سے لے کر داہنے کان سے بائیں کان کی ہڈی تک، تو یہ لمبائی اور چوڑائی میں چہرے کی حد ہے۔ اس سے کم بالکل نہیں ہونا چاہیے، ایک ذرہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ 3 مرتبہ چہرہ دھو چکے، اب تو چہرے کو دھو لینے کے بعد اب ہمیں اپنے ہاتھوں کو کہونیوں تک دھونا ہے۔ کہونیوں تک دھونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری کوہنی ہے، کوہنی کی جو ہڈی ہے، اس ہڈی سے اوپر تک دھونا ہے، کیونکہ ابھی میں نے بتایا اگر صرف کوہنی کی ہڈی تک ہم دھوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی حصہ جسم کا جو کہ وضو میں دھونا واجب ہے، فرض ہے، وہ چھوٹ جائے۔ لیکن اگر تھوڑا بڑھا کر کے دھو لیتے ہیں تو بڑھا کر کے جب دھوئیں گے تو اس صورت میں کوئی چیز ایسی نہیں باقی رہ جائے گی اعضائے وضو کی جو کہ سوکھی رہے۔ اسی لیے کہونیوں تک دھونے کا مطلب یہ ہے کہونیوں سے تھوڑا اوپر تک دھویا جائے، دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت کہونیوں سے اوپر تک تھوڑا دھویا جائے 3 مرتبہ۔ یہ 3 مرتبہ دھونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پانی لے کر کے جسم پر چپڑ لیا جائے، بلکہ پانی جو ہے وہ بہنا چاہیے، ٹپکنا چاہیے، اچھے سے وضو کرنا چاہیے۔ نہ وضو میں بہت مبالغہ کریں کہ پانی برباد ہو، فضول خرچی ہو، اور نہ ہی بالکل کنجوسی کریں کہ صرف پانی ہاتھ میں لے کر کے تیل کی طرح مل لیا، ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو اب دونوں ہاتھوں کو جب کہونیوں تک دھو چکے، اس کے بعد ہمیں سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح جو ہے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کریں یا آدھے سر کا مسح کریں، سر کا مسح کتنی بار کریں؟ تو دیکھیں، یہ جو پورے سر کا مسح کرنا ہے، آدھے سر کا مسح کرنا ہے، یہ بہت سارے مسائل ہیں، اختلاف ہے اس میں علماء کرام کا، لیکن امام اعظم کے مسلک پر چلنے والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کریں تو ان کا مسح ہو جائے گا۔ لیکن اگر پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو یہ اور بہتر ہے، جیسا کہ میں شروع سے یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر زیادہ ہو جائے تو چلے گا لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو سر کا مسح کیسے کریں گے؟ پہلے تو یہ سامنے کی جو 3 انگلیاں ہیں، ہمیں ان 3 انگلیوں کو ملا لینا ہے، یہ چھوٹی انگلی اور یہ جو جسے رنگ فنگر کہا جاتا ہے اور یہ بیچ والی انگلی، ان تینوں انگلیوں کو ملانے کے بعد ہمیں پیشانی پر رکھنا ہے۔ پیشانی پر رکھ کر کے اسے پیچھے کی اور لے کے چلے جائیں گدی تک۔ گدی تک لے جانا ہے ہمیں، صرف یہ انگولی جو ہے، ان انگولیوں کا پیٹ ہی ہمارے سر پر لگنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہ لگے۔ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ ابھی ان کا کام نہیں ہے، ابھی صرف کام ان 3 انگولیوں کا ہے۔ یہ 3 انگولی اس طرح سے آپ لگاتے چلے جائیں گدی تک۔ اب یہاں تک جب آپ کا ہاتھ آ چکا ہے، اب ان ہتھیلیوں کا کام ہے۔ اب یہ ہتھیلی آپ ایسے اپنے پیچھے گدی پر رکھیں اور اس کو اس طریقے سے اوپر لے کر آئیں پیشانی تک۔ یہاں جب آپ لا چکے تو اب ان ہتھیلیوں کا بھی کام ہو چکا اور ان 3 انگولیوں کا بھی کام ہو چکا۔ اب ہماری یہ 2 انگولیاں بچ گئیں، ان کا کیا کام ہے؟ سر کا مسح آپ کا ہو چکا، آپ ایسا 1 مرتبہ کریں چاہے 3 مرتبہ کریں، مسح آپ کا ہو چکا۔ اب یہ 1 انگلی جو ہے شہادت کی، ان دونوں سے ہمیں کانوں کا مسح کر لینا ہے، کان کے اندر کا، اور یہ جو انگوٹھا بچ گیا ہے اس سے ہمیں کان کے باہر کا مسح کرنا ہے۔ کان کے اندر کے لیے شہادت کی انگلی، کان کے باہر کے لیے انگوٹھا، اور اب ہمارے ہاتھوں کا یہ پیچھے کا حصہ
बचा हुआ है, अभी इससे भी हमें मसा करना बाकी है, तो इससे हमें अपने गर्दन का मसा कर लेना है। गले का मसा वुजू में नहीं करना, गर्दन का मसा करना है। लेकिन इसके बाद कुछ ख्वातीन ये करती हैं कि मसा तो कर ली और उसके बाद फौरन चूमना शुरू कर देती हैं, 3 मरतबा, 7 मरतबा, 5 मरतबा, जिसको जितना समझ में आए चूमना शुरू कर देती हैं। तो ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, ये चूमना है ही नहीं कहीं पर भी शरीयत में, तो इसको आप लोग आज के बाद से ना करें। अगर करती आई हैं तो चूमना नहीं है वुजू करते वक्त, आपको मसा करना है। मसा की शुरुआत मैंने बताई कि 3 अंगुली सर के सामने हिस्से में पेशानी पे रख करके पीछे गुद्दी तक ले जाएं, फिर हथेलियों को सर पे रख करके पेशानी तक लाएं, फिर 2 अंगुली बची है, शहादत की अंगुली से कान के अंदर और अंगूठे से कान के बाहर का मसा हो जाए, और इसके बाद हाथ का जो पीछे का हिस्सा है इससे गर्दन का मसा हो गया। अब आपको पैर धोने हैं। पैर धोने के लिए आपको क्या करना है, तो पैर के लिए हमें हद बताई गई, पाँव के जो टखने हैं, यानी ख्वातीन जिस जगह पायल वगैरह पहनती हैं वहाँ पाँव में दोनों जानिब हड्डियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा पैर है तो पैर के जैसे पैर के पास यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती हैं जहाँ औरतें पायल पहनती हैं, तो इन 2 हड्डियों को हद बताई गई है पैर की। जब भी पैर धोना है वुजू में तो पैर के ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ धोना है, और जो 2 हड्डियाँ हैं टखने की, इन हड्डियों को भी धोना है। घुटना नहीं कहा गया है, टखना कहा गया। घुटना जो होता है वो पिंडली के ऊपर होता है और इसे टखना कहते हैं, जो कि पंजों के करीब होता है। और फिर हमें पाँव की अंगुलियों का भी खिलाल करना है। तो पाँव की अंगुलियों का खिलाल कैसे किया जाएगा, बाएं हाथ की छोटी अंगुली से पाँव की अंगुलियों का खिलाल करें। खिलाल यानी कि इस तरीके से पाँव की अंगुलियों में अपनी ये छोटी अंगुली घुसाएं ताकि पानी जो है अंदर तक चला जाए। तो इस तरीके से अगर आपने वुजू किया है तो ये आपका बिल्कुल सही वुजू होगा, मुकम्मल सुन्नत के एतबार से वुजू होगा। अगर आपके पास पानी की कमी है, आप एक मरतबा भी अपने आज़ाए वुजू को धोएं तो वुजू हो जाएगा, 2 मरतबा भी धोएं तो ये भी बेहतर है, हो जाएगा, और 3 मरतबा धोएं तो ये अफजल है, ये सुन्नत है, ये अंबिया कराम का तरीका है। आपको अंबिया कराम के बराबर सवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और वुज़ू करने से हमारे गुनाह भी झड़ेंगे और वुज़ू के बाद ही हमारे लिए नमाज फिर जायज़ होगी। मुझे उम्मीद है कि वुज़ू का तरीका आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज से पहले जो गलतियां हो रही थी, ये गलतियां आज के बाद आपकी नहीं होंगी। और मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह आप इस बयान से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल करने का मौका फराहम करें। दूसरों तक भी ये वीडियो क्लिप जो है, ये बयान जो है, ये आप दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी वुज़ू का सही तरीका जान सकें, दूसरी ख्वातीन भी सही से वुज़ू करना सीख सकें। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।